اگر آپ کی اسکن بھی اس طرح کے پگمنٹیشن، داغ دھبے، چھائیوں کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے اور آپ طرح طرح کے ڈرمٹولوجسٹ کو دکھا دکھا کے ان کی میڈیسن استعمال کر کے مہنگی کریموں کے استعمال سے تنگ آ چکے ہیں، تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں سمپل اور سادی ریمیڈی جو کہ ہم گھر میں تیار کریں گے اور کس طرح استعمال کریں گے۔ آئیں میرے ساتھ، ویڈیو پوری غور سے دیکھیے گا۔ اگر تو آپ کے اس چہرے پہ اس طرح کے داغ دھبے چھائیاں ہیں، سب سے پہلے اس کی وجہ جانیں۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ سن ٹیننگ ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے لیا جی ملٹھی پاؤڈر۔ ملٹھی پاؤڈر آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے، گھر میں بھی اگر نہیں ہے تو آپ پنسار کی دکان سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے ملٹھی کا پاؤڈر، ٹھیک ہے اس سے۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے لیا جی جو کا آٹا۔ جو کا آٹے کا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو میں نے مکس کیا، یہ میں نے ایک ایک ٹی سپون لیا تھا، ایک ایک ٹی سپون مل کر اتنا کوانٹٹی بن جائے گی کہ جو ہمارے فیس پہ آسانی سے لگ سکیں۔ ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ ویسے تو ملٹھی پاؤڈر کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، نہ صرف فیس پہ لگانے کے لیے بلکہ اس کے ہیلتھ بینیفٹ اگر دیکھے جائیں تو اس کے ہمارے کھانے کے علاوہ ہمارے بالوں کے لیے، ہماری بالوں کی صحت اور ہماری اسکن کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے لائی جاتی ہیں اوتھینٹک ہوتی ہیں اور جو اس پہ باقاعدہ ریسرچ کر کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، اس کو مکس کرنے کے لیے میں نے را ملک لیا، کچا دودھ یعنی کہ لیا۔ آپ کو اگر دودھ سوٹ نہیں کرتا، اگر آپ دودھ بھی نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پر ارکے گلاب بھی کے ساتھ بھی اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں۔ اب ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے، اس کو مکس کر کے اچھے سے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ملٹھی کے فائدے اور باقی چیزوں کے بھی فائدے بتاتی رہوں گی، تو اور اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، کون کون لوگ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ پوری ویڈیو واچ کیجیے گا۔ اور دیکھیں جی یہ میرا اتنا سا یہ ملک بچ گیا جو میں نے سائڈ پہ رکھ لیا، اگر ضرورت پڑی تو ہم اس میں اور شامل کر لیں گے۔ اچھا، یہ پیسٹ اب دیکھیں اچھا سا ریڈی ہو گیا۔ اب اس کو ہم نے لگانا کس طرح ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے جی آپ نے فیس اچھے سے اپنا واش کر لینا ہے، صاف اینڈ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ تو جو بیٹھ گئی میں اپنے کچن میں، جو میرے پاس کچن ہی میں نے اپنا اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں جی اسٹوو چل رہا ہے اور بیک گراؤنڈ پہ میرا کچن ہے، جس کو آپ نے ٹوٹل اگنور کرنا ہے، چھوڑیں اس کو۔ آپ لوگ میری ویڈیو اچھے سے واچ کرتے رہیں تاکہ میرا بھی اسٹوڈیو تیار ہو سکے، جس میں بیٹھ کے میں اپنی ویڈیوز بنا سکوں، آپ کو اچھی اچھی ریمیڈیز بتا سکوں اور میک اپ ٹکس بتا سکوں۔ فیس اس ٹائم میرا بالکل واش ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے۔ بالوں کو میں نے سیکیور کر لیا بینڈ لگا کے، اور اس کے بعد یہ ہم نے لگانا شروع کرنا ہے اپنا یہ پیک۔ اچھا، اس کو لگانے میں نے جب یہ بنا کے رکھ لیا تھا نا، تھوڑا سا یہ سخت ہو گیا تھا، تو میں نے وہ جو دودھ بچا ہوا تھا اس کے ساتھ دوبارہ اس کو ذرا پیسٹ کو پتلا سا کر لیا تھا کہ ہمیں لگانے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو بڑے پیار سے احتیاط سے آپ نے اپنے فیس پہ لگا لینا ہے، اور جی لگانے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ تقریباً یہ 10 سے 15 منٹ میں ڈرائی ہو جاتا ہے۔ بالکل ڈرائی آپ نے 100% ڈرائی نہیں کرنا، اس کو 70 to 80% تک ہم اس کو ڈرائی کریں گے۔ اچھا، اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جی بتا رہی تھی لیکورائس، جو ہمارا یہ جو ملٹھی پاؤڈر ہے، ملٹھی جس طرح ہمیں کف کھانسی وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے، اسی طرح ہمیں اس طرح کھانے کے علاوہ فیس پہ اسکن پہ لگانا اور بہت ساری ریمیڈیز میں بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ گھر میں رکھا کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو بندہ وقت پہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ہفتے میں 2 بار کم از کم اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ریگولر استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کے چہرے پہ جو داغ دھبے، ڈسکلریشن ہوئی ہوتی ہے، ڈبل ٹون ہوئی ہوتی ہے اسکن، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جس کے نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے اس کو نہ استعمال کرے، اسکپ کر دے، کوئی اور ریمیڈی دیکھ لے۔ میرے چینل پہ موجود ہے، اسکن کیئر میں بے شمار قسم کی ریمیڈیز موجود ہیں، آپ وہاں جائیں اور اپنی اسکن کے اکارڈنگ کوئی سی بھی ریمیڈی چوز کریں اور اپنی اسکن کیئر کرنا شروع کر دیں۔ اس کو میں نے ڈرائی کیا جلدی جلدی، ڈرائی کرنے کے بعد پھر نا میں نے اس کو ہلکا ہلکا، اس کو جو بچ گیا تھا نا پیک، وہ میں نے ہاتھوں پہ بھی لگا لیا تاکہ ہاتھوں کا بھی ہمارا کام ساتھ ہی ہو جائے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دی چلوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ ویڈیوز میری دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، لیکن اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور لائک تو ویڈیو کو وہ بھی نہیں کرتے۔ تو پلیز آپ ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک بھی کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں سے اس کو شیئر بھی کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔
اچھا یہ میرے فیس پہ دیکھیں ڈرائی ہونا شروع ہو گیا تھا، اور جیسے ہی تھوڑا تھوڑا ڈرائی ہونا شروع ہوا تھا، اس کو میں نے ہلکا ہلکا، اب ہم ہلکے ہاتھوں سے نا اس کو مساج کریں گے، اور مساج ہم کیسے کریں گے؟ اپورڈ ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے؟ اپورڈ ڈائریکشن میں کرنے سے یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے فیس پہ جو روئیں ہیں نا، جو بال ہے نا، وہ جو ہمارا ملٹھی پاؤڈر ہے نا، وہ بالوں کو فیشیل ہیئر کو ریموو کرنے میں بھی بہت ہماری ہیلپ کرتا ہے، فیشیل ہیئر کو بڑے اچھے سے نا ریموو کر دیتا ہے۔ میری یہ ملٹھی پر ایک فیشیل ہیئر والی ویڈیو بھی موجود ہے، میں اس کا لنک لگا دوں گی، آپ جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا کہ فیشیل ہیئر کو ریموو کرنے کے لیے وہ اسپیشل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ کس طریقے سے آپ اپنے جو بالوں کے جو فیس پہ بال آ جاتے ہیں ان کو ملٹھی کے ساتھ کس طرح ریموو کر سکتے ہیں۔ وہاں میں نے ایک ٹونر بھی بنایا تھا، تو یہ میں ہلکا ہلکا مساج کر رہی ہوں بالوں کو، سوری بالوں کو نہیں، فیس کو۔ اچھا آپ نے مساج، اگر میں نے جیسے ملک لیا تھا تو میں نے دودھ ہی ہاتھوں پہ تھوڑا سا ہاتھ پہ لگایا اور اس کو مساج کیا۔ ہاتھوں کو میں نے جو لگایا تھا پیک، اس کو واش کر لیا واش بیسن پہ جا کے، اور جو فیس پہ ہے نا میں آپ کے سامنے اس کو کلین کر کے دکھانا چاہ رہی تھی، ویسے تو آپ اسے جا کے بیسن پہ واش کر لیں کھلے پانی سے، اچھے سے سادے پانی سے، لیکن میں آپ کو یہاں دکھانا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو اسپنج کے ساتھ کلین کیا، اور بعد میں جی میں فیس واش کر رہی تھی، اور پھر جی دوپٹہ شپٹہ سیٹ کر لیا اور آپ کے سامنے آ گئی۔ اب جب فیس آپ کا ڈرائی ہو جائے، ہلکا ہلکا ڈرائی ہونا شروع ہو جائے نا، تو ساتھ ہی آپ نے اس کے جو بعد کی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کیئرنگ کرنی ہے، کہ کوئی بھی فیس کا آپ نے ٹریٹمنٹ کیا ہے، جیسے اسکربنگ کی ہے، فیشیل کیا ہے، یا آپ نے کوئی پیک لگایا ہے، تو اس کے بعد آپ نے فوراً سے موئسچرائزر اور ٹونر ضرور لگانا ہے۔ میں نے ٹونر اسپرے کیا، میری آنکھوں میں چلا گیا جی، میں نے آنکھیں کھول کے کیا، آنکھیں بند کر کے کرنا چاہیے تھا۔ اچھا ٹونر کو لگانے کے بعد اپنے فیس کو ہلکا ہلکا ٹیپ کیا کریں تاکہ اسکن کے اندر اچھے سے پینیٹریٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جیسے ہی ہلکا ہلکا ڈرائی ہونا شروع ہو جائے، اس کے بعد آپ موئسچرائزر اپلائی کر لیں یا اپنا سن بلاک لگا لیں۔ تو میں نے یہ جو میں ٹونر لگایا، اور جو میں نے یہ اپنا کریم لگانے لگی ہوں آپ کے سامنے، موئسچرائزنگ کریم، یہ میرے پاس تھی بی بی اے کی، میں نے بتایا تھا آپ کو، پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ میرے پاس بیوٹیفائی بائی آمنہ کی میں نے ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی، اس میں نے اس کی ساری پروڈکٹس کا نا ریویو دیا ہوا ہے، اس کا بھی میں لنک لگا دوں گی، آپ جا کے وہ بھی چیک کر لیں۔ میں نے بھی اس کو آن لائن پرچیز کیا تھا، بیوٹیفائی بائی آمنہ۔ اس کی رینج بہت زبردست ہے، اس کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں نا تو بہت ساری اس کے فیس واشز پڑے ہیں، اس کے ٹونر پڑے ہیں، بہت ساری موئسچرائزنگ کریم پڑی ہیں آپ کے اسکن کے اکارڈنگ، تو آپ بھی اسے آرڈر کر کے منگوائیں، بلکہ وہاں پر سیل بھی چل رہی ہے۔ تو بہت ہی اس کی پروڈکٹس کے نا زبردست ریزلٹس ملے تھے مجھے، تو اس کا بھی میں آئی بٹن لگا دوں گی، آپ اور اینڈ اسکرین پہ بھی یہ میں ویڈیوز لگا دوں گی جو میں آپ کو ساتھ بتا رہی ہوں، آپ وہ پلے کر کے ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ میں نے دیکھیں یہ اسکن کیئر اب میری ہو گئی جی کمپلیٹ، موئسچرائزر بھی لگا لیا، ٹونر بھی لگا لیا، اور اسکن کیئر بھی۔ اچھا یہ اسکن جو میں نے پیک بنا کے لگایا نا، یہ ایک طرح سے آپ کی اسکن کو ایکسفولیٹ بھی کرے گا، اور اسکن پہ گلو چیک کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، پھرتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور جی میں نے بینڈ کھول دیا، میں نے کہا ذرا سر کو سکون ہے، بہت ہی ٹائٹ سا بینڈ تھا نا، میرے سر اس سے بہت ٹائٹ ہو رہا تھا۔ اگر آپ اپنے چہرے کو داغ دھبے چھائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہ آپ کو، تو ہیٹ اور سن پروٹیکشن آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی اچھا سا سن بلاک اپنی زندگی میں شامل رکھیں، اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔